ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحوی شریف کا درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم جو ہے باب الصلاۃ الوسطیٰ ای الصلاۃ، اس باب کا آخری حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ گزشتہ مضمون سے ذہن کو مربوط کر لیجئے۔ باب کا عنوان جو ہے کہ 5 نمازوں میں سے صلاۃ وسطیٰ کون سی نماز ہے۔ اس سلسلے میں صاحب کتاب نے باب کے آغاز میں فریق اول کی تائیدی دلائل کو پیش کیا، جو یہ کہتے ہیں کہ صلاۃ وسطیٰ یہ ظہر کی نماز ہے، اور اس کے بعد باب کے دوسرے حصے میں فریق ثانی یعنی جو حضرات فجر کو صلاۃ وسطیٰ مانتے ہیں ان کے دلائل کو ذکر کیا، اور دونوں فریقوں کے تائیدی دلائل ذکر کرنے کے بعد ان کا رد فرمایا۔ اور آج ہمارا جو سبق ہے وہ فریق ثالث یعنی احناف کا، امام اعظم کا جو موقف ہے اس کی تائید پیش کی جائے گی۔ اور ہمارا جو سبق شروع ہوگا آج، اس کی عبارت تو یہ بالکل صفحے یعنی سیکنڈ لاسٹ لائن جو ہے، فَلَمَّا اخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہ فِي ذَلِكَ أَرَدْنَا أَن نَنظُرَ فِي مَا رُوِيَ عَنْ غَيْرِهِ۔ یہاں سے ہم سبق شروع کریں گے۔ تو فریق اول فریق ثانی کے تائیدی دلائل اور ان کی تردید کو باضابطہ تفصیل کے ساتھ پیش کر دیا گیا ہے۔ قائلین فجر جن کی مذہب کا دار و مدار ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر تھا، تو مصنف نے یہ ثابت کیا کہ ابن عباس سے 2 متضاد روایتیں منقول ہیں۔ ایک روایت کا تقاضا یہ ہے کہ ابن عباس کے نزدیک صلاۃ وسطیٰ نماز فجر ہو، جبکہ دوسری روایت انہی سے یہ منقول ہے الوسطیٰ انہا العصر، کہ صلاۃ وسطیٰ یہ نماز عصر ہے۔ لہٰذا ابن عباس کی روایتوں میں اختلاف ہو گیا، تو اس لیے یہ روایت قابل استناد نہیں ہے۔ اب مصنف فرماتے ہیں جب ابن عباس فَلَمَّا اخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ عباس رضی اللہ عنہ فِي ذَلِكَ، تو جب اس سلسلے میں ابن عباس کی روایتیں مختلف ہو گئیں، اردنا ان ننظر فی ما روی عن غیری، تو ہم نے ان روایتوں کو تلاش کرنا شروع کیا جو دوسروں سے مروی ہیں۔ وذهب ايضا من ذهب الى انها غیر العصر انه قد روی عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما يدل على ذلك فذكروا۔ یہاں سے دراصل فریق ثالث یعنی احناف کے موقف کو پیش کیا جائے گا، لیکن احناف کے تائیدی دلائل پیش کرنے سے پہلے صاحب کتاب نے یہاں پر ایک اعتراض نقل کیا ہے ان لوگوں پر جو عصر کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ کہتے ہیں، یعنی احناف۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک چونکہ عصر کی نماز صلاۃ وسطیٰ ہے، تو عصر کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ ماننے پر ایک اعتراض ہے۔ پہلے اس اعتراض کو نقل کیا، اس کے بعد اس کا جواب دیا، پھر اس کے بعد جو ہے تائیدی روایتوں کو پیش کیا ہے۔ تو یہ اعتراض کس کی طرف سے ہے؟ یہ اعتراض ان لوگوں کی طرف سے ہے جو فجر کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ مانتے ہیں، اور جو لوگ ظہر کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ مانتے ہیں، اور وہ لوگ جو عصر کے علاوہ باقی کسی نماز کو صلاۃ وسطیٰ تسلیم کرتے ہیں، ان سب کی طرف سے گویا کہ یہ مجموعی اشکال ہے، مجموعی اعتراض ہے، سوائے احناف کے، یعنی جو حضرات عصر کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ مانتے ہیں، ان کے اوپر یہ اعتراض ہے ان تمام علماء کا، فقہا کا، جو عصر کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ نہیں مانتے ہیں بلکہ عصر کے علاوہ کسی اور نماز کو صلاۃ وسطیٰ تسلیم کرتے ہیں، چاہے وہ فجر کو کرتے ہوں، ظہر کو کرتے ہوں، مغرب کو یا عشاء کو یا جمعے کو، کسی بھی نماز کو عصر کے علاوہ جس نماز کو وہ لوگ تسلیم کرتے ہیں صلاۃ وسطیٰ، ان سب کا یہ مجموعی اعتراض ہے۔ اعتراض کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَذَهَبَ أَيْضًا مَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ أَنَّهَا غَيْرُ الْعَصْرِ، اور وہ لوگ جو اس سے نماز عصر کے علاوہ مراد لیتے ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ وہ تمام فقہا جو عصر کو صلاۃ وسطیٰ نہیں مانتے ہیں، ظہر کو مانتے ہیں یا فجر کو مانتے ہیں، جمعے کو یا مغرب کو یا عشاء کو، تو وہ تمام فقہا جو عصر کے علاوہ دوسری نماز کو صلاۃ وسطیٰ مانتے ہیں، وہ اس طرف گئے ہیں انہ قد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما يدل علی ذلک، تو وہ اس چیز پر
استدلال کرتے ہیں تو انہو یہاں پر تعلیل کے موقع پر واقع ہوا ہے، تو یہ انہو لانہو کے معنی میں ہے۔ مطلب یہ ہے جو حضرات عصر کو صلاۃ وسطیٰ نہیں مانتے ہیں تو ان کی دلیل کیا ہے؟ لانہو، کیوں نہیں مانتے ہیں؟ لانہو، تو انہو کو لانہو کے معنی میں لیا جائے۔ انہو قد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما يدل علی ذلک، اس لیے کہ حضور سے ایسی حدیثیں مروی ہیں جو ان کے اس موقف کی تائید کرتی ہیں۔ اب وہ کیا ہے روایت، وہ حدیث کیا ہے، اس کو صاحب کتاب یہاں بیان کر رہے ہیں، یہاں نقل کر رہے ہیں۔ پھر سن لیجئے، جو حضرات عصر کے علاوہ کسی اور نماز کو صلاۃ وسطیٰ مانتے ہیں، ان سب کا مجموعی اعتراض یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز عصر یہ صلاۃ وسطیٰ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس اعتراض کو پہلے عرض کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے۔ دیکھیے اعتراض کیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت ام کلثوم اور حضرت حفصہ، ان کی ایک قرأت ہے اسی آیت کے حوالے سے۔ قرأت یہ ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی والصلاۃ العصر۔ یہاں پر پہلی روایت یہ حضرت حفصہ کی ہے، اس کے بعد حضرت عائشہ کی روایت ہے، پھر حضرت ام کلثوم کی روایت ہے۔ تو اس روایت ان کی قرأت یہ حضرت حفصہ کی، حضرت عائشہ کی، ان کی قرأت میں آیت اس طریقے سے ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی والصلاۃ العصر۔ تو اس قرأت کے اندر صلاۃ وسطیٰ کے بعد صلاۃ العصر کا اضافہ ہے، یعنی جو ہمارے سامنے جو قرأت ہے، جو مشہور قرأت ہے، اس میں کیا ہے؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، والصلاۃ الوسطیٰ کے بعد قوموا للہ قانتین ہے۔ لیکن حضرت حفصہ کی قرأت میں والصلاۃ الوسطیٰ کے بعد والصلاۃ العصر کا اضافہ ہے۔ اب سنیے، اس قرأت کے اندر صلاۃ الوسطیٰ کے بعد صلاۃ العصر کا اضافہ ہے، اور یہ اضافہ عطف کے ذریعے ہوا ہے، یعنی واو حرف عطف آیا ہے، یعنی والصلاۃ الوسطیٰ وصلاۃ العصر، ان دونوں کے بیچ میں حرف عطف ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان مغایرت ہونا چاہیے۔ جیسے ہم ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں، جانی زید و بکر، تو بکر یہ معطوف ہے، زید معطوف علیہ ہے، تو جو زید ہے وہ بکر نہیں ہو سکتا، اور جو بکر ہے وہ زید نہیں ہو سکتا، یعنی زید اور بکر کے اندر مغایرت، دونوں الگ الگ ذاتیں ہیں۔ ایسا ہی والصلاۃ الوسطیٰ کے اوپر عطف کیا گیا والصلاۃ العصر کا، لہٰذا جو صلاۃ وسطیٰ ہوگی وہ عصر نہیں ہوگی، اور جو نماز عصر ہے وہ صلاۃ وسطیٰ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عطف کا تقاضا یہی ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان تغایر ہو۔ ٹھیک ہے، یہ اعتراض ہو گیا۔ اسی اعتراض کو صاحب کتاب نے حضرت حفصہ، حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے۔ البتہ حضرت عائشہ کی جو روایت ہے وہ حقیقت میں حضرت ام کلثوم کی روایت ہے، لیکن میں یہاں پر آسانی کے لیے تینوں کے نام عرض کر دیتا ہوں، حضرت حفصہ، حضرت عائشہ اور حضرت ام کلثوم۔ ان تینوں سے اس قسم کی قرأت مروی ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز عصر یہ صلاۃ وسطیٰ نہیں ہے، کیونکہ صلاۃ العصر کو واو حرف عطف کے ذریعے الصلاۃ الوسطیٰ کے اوپر عطف کیا گیا، اور عطف جو ہے یہ مغایرت چاہتا ہے، لہذا عصر صلاۃ وسطیٰ نہیں ہو سکتی۔ یہ ہوا اعتراض۔ اب ہم پہلے ان حدیثوں کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس اعتراض کا ہم جواب پیش کریں گے۔ دیکھیے اب اس حدیث کو ہم پڑھتے ہیں۔ ما حدثنا، یعنی جو لوگ اس طرف گئے ہیں کہ صلاۃ وسطیٰ عصر کے علاوہ کوئی اور نماز ہے، تو وہ کیوں گئے؟ لِأَنَّهُ کیونکہ حضور قد روی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما يدل علی ذلک، کیونکہ حضور سے ایسی حدیثیں مروی ہیں جو ہمارے اس موقف کی تائید کرتی ہیں۔ فذکروا، تو انہوں نے اس سلسلے میں یہ حدیث ذکر کی ہے۔ کون سی؟ جس کی سند میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی حدیث،
ما حدثنا علی بن معبد بن نوح قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابی عن ابن اسحاق قال حدثني ابو جعفر محمد بن علی ونافع مولى عبد الله بن عمر ان عمر بن رافع مولى عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ حدثهما انه كان يكتب المصاحف على عهد ازواج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ حدیث پاک ہے. اس کی سند آپ دیکھ لیے. عمر بن رافع یہ حضرت عمر بن خطاب کے آزاد کردہ غلام ہیں. انہوں نے اور ابو جعفر محمد بن علی ان دونوں حضرات نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو آزاد کردہ غلام ہے عمر بن نافع، تو ان دونوں حضرات نے بیان کیا. کیا بیان کیا؟ انہو کان یکتب المصاحف. یہ سند آگے ہے، دیکھیے یہاں ہے، دیکھیے انہو کان یکتب المصاحف علی عہد ازواج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان دونوں نے بیان کیا کہ وہ ازواج مطہرات کے دور میں قرآن پاک لکھا کرتے تھے. قال فرماتے ہیں اس تک تبتنی، کتبہ کا معنی لکھنا، یہ باب استفعال سے آیا ہے، تو اس کے اندر طلب ماخذ یعنی کسی چیز کا طلب کرنا. اس تک ایک منٹ، اس تک تبتنی حفصۃ بنت عمر زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصحفا. راوی کہتے ہیں کہ مجھے حضرت حفصہ بنت عمر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ ہیں، انہوں نے ایک نسخہ لکھنے کے لیے دیا، قرآن کا ایک نسخہ لکھنے کے لیے دیا، اور فرمایا وقالت لی، اور مجھے یہ حکم دیا، اذا بلغت هذه الآیت من سورۃ البقرۃ، جب تم اس آیت پر پہنچو سورہ بقرہ کی. کون سی آیت؟ حافظوا علی الصلوات. جب تم اس آیت پر پہنچو سورہ بقرہ کی، فلا تکتبها حتی تأتینی، تو تم اسے لکھو مت یہاں تک کہ میرے پاس آؤ. فأملیہا علیکا، اور میں خود تمہیں اس کو لکھاؤں گی. کیسے لکھاؤں گی؟ کما حفظتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس آیت کو اسی انداز میں لکھاؤں گی جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس آیت کو محفوظ کیا ہے. یعنی آپ نے ان کو حکم دیا کہ تم جو ہے میرے لیے مصحف لکھو، اور ساتھ میں یہ فرمایا جب سورہ بقرہ کی اس آیت کے لکھنے کی باری آئے تو اس آیت کے لکھنے سے پہلے میرے پاس آنا، اور میں اس آیت کو اسی طریقے سے لکھاؤں گی جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس آیت کو محفوظ کیا ہے. قال، راوی کہتے ہیں فلما بلغتها، جب میں اس آیت پر پہنچا تو اتیتها بالورقۃ التي اکتبها، تو میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا وہی کاغذ لے کر جس میں میں لکھتا تھا. فقالت، تو آپ نے ارشاد فرمایا اکتب، کہ اس طریقے سے لکھو. کیسے؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وصلاۃ العصر. تو یہاں پر دیکھیے والصلاۃ الوسطی کے بعد وصلاۃ العصر ہے. یہ روایت ہوگی حضرت حفصہ کی. اب اس حدیث کی کچھ سندیں ہیں جو میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں، جواب ہم بعد میں عرض کریں گے. حدثنا یونس قال حدثني ابن وهب ان مالكا حدثه عن زید بن اسلم عن عمرو بن رافع مثله عن حفصة غیر انها لم تذکر النبی. اس سند کے ساتھ بھی حضرت حفصہ سے ایسی حدیث مروی ہے لیکن اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا تذکرہ نہیں آیا ہے. اس کے بعد دیکھیے حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن زید بن اسلم عن القعقاع بن حکیم عن ابی یونس مولا عائشہ. ابو یونس جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام، انہو قال، وہ کہتے ہیں امرتنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے حکم فرمایا، حکم دیا. ثم ذکر نحو حدیثی حفصة من حدیثی علی بن معبد، پھر انہوں نے جو ہے حضرت حفصہ سے علی بن معبد کی روایت کی طرح پوری حدیث ذکر کی، یعنی آیت کی جو قرأت ہے وہ یہی بیان کی.
حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی والصلاۃ العصر۔ آگے حضرت عائشہ کی روایت، یہ حضرت حفصہ کی روایت ہوگی۔ چلیے آگے دیکھیے، حدثنا علی بن معبد قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جریح اخبرنی عبد الملک بن عبد الرحمن عن امه ام حمید بنت عبد الرحمن انها سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ام حمید بلکہ ام حمید بنت عبد الرحمن فرماتی ہیں کہ انہا سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عن قول اللہ عز وجل الصلاۃ الوسطی، کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول الصلاۃ الوسطی کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون سی نماز ہے۔ فقالت، تو حضرت عائشہ نے فرمایا، کنا نقرأها علی الحرف الاول علی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہم لوگ پہلے عہد رسالت میں اس طرح پڑھتے تھے، کنا نقرأها، ہم اس کو پڑھتے تھے، علی الحرف الاول، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات عہد اول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم اس طریقے سے پڑھتے تھے۔ کس طریقے سے؟ پھر انہوں نے اس آیت کو پڑھ کر بتایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی والصلاۃ العصر وقوموا للہ قانتین۔ تو یہ حضرت عائشہ کی روایت ہو گئی۔ اب یہ دو روایتیں یہاں ذکر کر دی گئیں۔ اب چونکہ میں نے اس روایت کے بارے میں عرض کیا تھا کہ یہ حقیقت میں جو ہے حضرت ام کلثوم کی روایت ہے، اس اختلاف کو تھوڑی دیر کے لیے ذرا نظر انداز کر دیجئے۔ یہاں پر جو لکھا ہے اس کے اعتبار سے ہم گفتگو کریں گے کہ دو حدیثیں اس سلسلے میں ذکر کی گئیں کہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کی قرأت میں والصلاۃ الوسطی کے بعد والصلاۃ العصر کا اضافہ موجود ہے، لہذا عطف کا تقاضا یہ ہے کہ معطوف علیہ کا غیر ہو، لہذا صلاۃ العصر یہ صلاۃ وسطی نہیں ہو سکتی۔ اب صاحب کتاب نے اس سلسلے میں جو تبصرہ کیا ہے تو اس تبصرے کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، یہ تو میں نے مفہوم عرض کر دیا، اب صاحب کتاب نے جو اس پہ تبصرہ کیا ہے ان کے الفاظ میں دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں، قالو، فقہا نے کہا، کن لوگوں نے؟ جو عصر کے علاوہ کسی اور نماز کو صلاۃ وسطی مانتے ہیں، ان سب نے کہا۔ کیا کہا؟ فلما قال اللہ عز وجل فیما ذکر فی هذه الآثار عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان حضرات نے کہا کہ ان روایات کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی والصلاۃ العصر فرمایا، جو روایتیں پیچھے گزری، ان روایات کے مطابق جب اللہ نے یہ فرمایا کہ والصلاۃ الوسطی کے بعد صلاۃ العصر فرمایا، ثبت بذالک، تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ان الوسطی غیر العصری، کہ نماز وسطی یعنی درمیانی نماز یہ عصر کے علاوہ کوئی اور نماز ہے، یہ کوئی اور نماز ہے۔ یہ اشکال تھا جس کو ہم نے پہلے اختصار کے ساتھ عرض کیا، اس کے بعد اس کی دونوں حدیثیں جو ذکر کی گئی تھیں ان کو پیش کیا۔ اب اس کا جواب سنیے۔ جواب اس کا یہ ہے، صاحب کتاب فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عِنْدَنَا عَلَى مَا ذَكَرُوا، یہاں سے اس اعتراض کا جواب شروع فرما رہے ہیں کہ آپ نے جو دو روایتیں حضرت حفصہ حضرت عائشہ سے پیش کی کہ حافظوا علی الصلوات والی آیت کی یہ بھی قرأت ہے، تو ہمارے نزدیک اس کے اندر آپ کا مقصود پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ یعنی آپ جس بات پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں یا جو دلیل دینا چاہتے ہیں، تو آپ کے موقف کی کوئی بھی دلیل ان روایتوں کے اندر ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ اس کا اب جواب سنیے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ آپ نے استدلال اس طریقے سے کیا کہ والصلاۃ الوسطی والصلاۃ العصر، یہاں عطف کے قاعدے کے اعتبار سے آپ نے اعتراض کیا، چونکہ اس کا عطف ہے لہذا یہ صلاۃ وسطی نہیں ہو سکتی عصر کی نماز۔ پہلے اس اعتبار سے جواب دیا جاتا ہے۔ ایک بات تو ذہن میں رکھیے کہ کبھی ذات کا عطف ذات کے اوپر ہوتا ہے اور کبھی صفت کا عطف صفت کے اوپر ہوتا ہے۔
ذات کا عطف ذات کے اوپر ہو، جیسے ہم کہیں جاءنی زید و عمر، یہاں پر زید بھی ایک ذات ہے اور عمر بھی ایک ذات ہے، تو زید کے اوپر ذات زید کے اوپر ذات عمر کا عطف کیا گیا۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جب ذات کا عطف ذات کے اوپر ہو تو مغایرت ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا عطف کی دوسری صورت، صفت کا عطف صفت کے اوپر ہو، جیسا کہ کوئی شخص کہے جاءنی زید الحافظ العاقل، جاءنی زید الحافظ والعاقل۔ اب یہاں پر دیکھیے جاءنی زید الحافظ، حافظ معطوف علیہ ہے، والعاقل یہ جو ہے معطوف ہے۔ تو اس مثال کے اندر جو ہے عاقل کا عطف کیا گیا حافظ کے اوپر، تو یہ صفت کا عطف صفت کے اوپر کیا گیا، یعنی حافظ ہونا یہ بھی زید کی صفت ہے اور عاقل ہونا یہ بھی زید کی صفت ہے۔ تو جب صفت کا عطف صفت کے اوپر کیا جاتا ہے تو پھر اتحاد ضروری ہوتا ہے، مغایرت نہیں ہو سکتی وہاں پر، اور اسی کو عطف تفسیری کہا جاتا ہے۔ اب آیت کریمہ کو دیکھیے، نماز، اب اس کا میں خلاصہ عرض کر دوں پہلے، ذات کا عطف ذات پہ ہو تو مغایرت ضروری ہے، اور صفت کا عطف صفت پر ہو تو مغایرت ضروری نہیں ہے، بلکہ دونوں کے درمیان اتحاد ضروری ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے والصلاۃ الوسطیٰ وصلاۃ العصر، یہاں پر جو عطف ہے ذات کا ذات کے اوپر ہے یا وصف کا وصف کے اوپر ہے؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز ایک ہی شے ہے، یعنی ایک ہی ذات ہے، اور اس نماز کے دو صفتی نام ہیں، ایک صلاۃ وسطیٰ اور دوسرا نام صلاۃ العصر ہے، اور ان دونوں میں ایک کا عطف دوسرے پر کیا گیا ہے، اور اس میں مغایرت لازم نہیں آتی۔ مغایرت اس صورت میں لازم آتی ہے جبکہ ذات کا عطف ذات پر کیا جائے۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو پھر آپ کا اشکال جو آپ نے پیش کیا اور آپ نے جو اعتراض وارد کیا وہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے، اور یہ جواب اس صورت میں ہے جب کہ ہم حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کی قرأت شاذہ کو تسلیم کر لیں۔ یہ جواب اس صورت میں ہے جب کہ اس قرأت کو ہم تسلیم کر لیں، اور اگر ہم اس کا جواب اس طریقے سے دیں کہ حضرت عائشہ حضرت حفصہ کی جو قرأت ہے وہ قرأت شاذہ ہے، اور جو قرأت مشہورہ ہے اس میں صلاۃ العصر کا اضافہ نہیں ہے، تو اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں تو پھر ہمیں اس اعتراض کا جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو قرأت ہے وہ حجت ہے، جو قرأت مشہورہ ہے وہ قرأت مشہورہ ہی تمہارے اعتراض کا، یعنی آپ حضرات کے اعتراض کا جواب بن سکتی ہے۔ اب اس کا ترجمہ کر لیجیے۔ فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عِندَنَا عَلَى مَا ذَكَرُوا، اور آپ نے جو ذکر کیا، دو حدیثیں ذکر کی جس میں قرأت شاذہ بیان کی، تو اس میں ہمارے نزدیک آپ کے مقصود کے مطابق کوئی دلیل نہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَن يَكُونَ الْعَصْرُ مُسَمَّاتًا بِالْعَصْرِ وَمُسَمَّاتًا بِالْوُسْطىٰ، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ عصر کے دو نام ہوں، کبھی اس کو عصر سے تعبیر کیا گیا اور کبھی اس کا نام وسطیٰ رکھا گیا۔ فَذَكَرَهَا هَاهُنَا بِاسْمَيْهَا جَمِيعًا، تو اس قرأت شاذہ میں، یعنی حضرت حفصہ حضرت عائشہ کی قرأت میں اس کے دونوں نام ذکر کر دیے گئے، اس کے دونوں نام ذکر کر دیے گئے۔ استدلال جو ہم نے کیا وہ تفصیلی استدلال ہے، اور صاحب کتاب کا بھی مقصود وہی ہے۔ فرماتے ہیں ھذا یجوز لو ثبت ما فی تلک الآثار من التلاوۃ الزائدۃ علی التلاوۃ التي قامت بها الحجہ، اور یہ اعتراض کا جواب جو ہم نے دیا یہ اس صورت میں دیا جب کہ ان قرأت شاذہ کو تسلیم کر لیا جائے، یعنی ھذا یجوز یہ اس وقت ممکن ہے، لو ثبت ما فی تلک الآثار من التلاوۃ الزائدۃ علی التلاوۃ التي قامت بها الحجہ، یہ اس وقت بات ممکن ہوگی جب ان روایات میں پائی جانے والی مشہور قرأت پر
لفظ صلاۃ العصر کی زائد قرت ثابت ہو جائے، یعنی مشہور قرت کے مقابلے میں اس شاذ قرت میں جو اضافہ ہے وہ ثابت ہو جائے، اس صورت میں یہ جواب ہے ما ان التلاوۃ التي قامت بها الحجۃ دافعۃ لكل ما خالفها، حالانکہ جس وقت تلاوت کے ساتھ یہ دلیل قائم ہو چکی ہے کہ یہ قرت مشہورہ ہے جس میں صلاۃ العصر کا اضافہ نہیں ہے، تو یہ دلیل قائم ہو چکی ہے تو وہ ہر اس بات کو دور کر دیتی ہے جو اس کی مخالف بات ہے۔ یہ دو طریقے سے جواب دے دیا گیا، اس کو ہم ایک ہی جواب شمار کرتے ہیں۔ اب آگے چلیے، وقد روی ان الذی کان فی مصحف حفصۃ من ذلک غیر ما روینا فی هذه الآثار۔ پہلے جواب کا خلاصہ سن لیجئے۔ پہلے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ والصلاۃ الوسطیٰ وصلاۃ العصر جو قرأت شاذہ ہے، یہاں پر یہ عطف جو ہے یہ عطف تفسیری ہے جو مغایرت نہیں چاہتا، اتحاد چاہتا ہے، لہذا یہ کہا جائے گا کہ نماز عصر کے دو نام ہیں اور اس قرأت شاذہ میں دونوں ناموں سے اس کو یاد کیا گیا ہے، اور یہ جواب اس صورت میں ہے جبکہ ہم اس قرأت شاذہ کو تسلیم کر لیں۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جس قرأت کے اوپر دلیل قائم ہے اس کا لحاظ رکھیں تو پھر ہمیں اس کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ قرأت مشہورہ میں وصلاۃ العصر کا اضافہ نہیں ہے۔ اب اس کا دوسرا جواب، وقد روی ان الذی کان فی مصحف حفصۃ من ذلک غیر ما روینا فی الآثار الاولی۔ یہاں سے اس کا دوسرا جواب دے رہے ہیں۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مصحف کے اندر حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وہی صلاۃ العصر کا لفظ ہے، تو اس صورت کے اندر نہ آپ کا نحوی اشکال وارد ہوتا ہے اور نہ ہمیں جواب دینے کی حاجت ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیجئے، یعنی حضرت حفصہ سے ایک اور روایت آئی ہے، تو اس کے الفاظ کیا ہیں؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یہ حضرت حفصہ کی ہی روایت ہے، یعنی حضرت حفصہ کے مصحف کے اندر یہ آیت اس طریقے سے لکھی ہوئی تھی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اس کے بعد بریکٹ میں ہے وہی صلاۃ العصر وقوموا للہ قانتین، اس کے بعد ہے۔ تو اگر حضرت حفصہ کی اس روایت کو مانا جائے تو وہی صلاۃ العصر میں ہی ضمیر کا مرجع صلاۃ وسطیٰ ہے، تو نہ تو وہ عطف معطوف والا قاعدہ بیچ میں رکاوٹ بنے گا اور نہ ہمیں جواب دینے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ خود حضرت حفصہ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ وہی صلاۃ العصر یہ اشارہ ہے صلاۃ وسطیٰ کی طرف، تو گویا نماز عصر یہی صلاۃ وسطیٰ ہے۔ اس کا ترجمہ کر لیجیے، دیکھیے یہ ہے، یہ وقد روی ان الذی کان فی مصحف حفصۃ، اور یہ بھی مروی ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف میں پہلی روایت کے خلاف روایت مذکور ہے۔ پہلی روایت کیا گزری کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وصلاۃ العصر، یہ پہلی روایت تھی، لیکن ہمارے پاس ایسی حدیث بھی ہے جو اس روایت کے خلاف ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ دیکھ لیجیے، حدثنا علی بن شیبۃ قال حدثنا یزید بن ہارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن عمرو بن رافع قال كان مكتوبا في مصحف حفصة بنت عمر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر وقوموا لله قانتين، یعنی حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف میں یہ لکھا ہوا تھا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر وقوموا لله قانتين، یعنی صلاۃ العصر کا ذکر صلاۃ وسطیٰ کی تفسیر کے طور پر ہوا ہے۔ فقد ثبت بهذا ما صرفنا الیہ تأویل الآثار الاولی من قولی، چنانچہ فقد ثبت بهذا، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ما صرفنا الیہ تأویل الآثار الاولی من قولی، کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم جو ہم نے بیان کیا، کون سے ارشاد کا؟
حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وصلاۃ العصر، اس قرأت شاذہ کا جو مفہوم ہم نے پہلے بیان کیا وہ کیا بیان کیا کہ انہو سمیہ صلاۃ العصری بالعصری وبالوسطی، کہ نماز عصر کو نماز عصر بھی کہتے ہیں اور صلاۃ وسطی بھی کہتے ہیں۔ فقط ثبت بہذا، لہذا اس استدلال سے ان حضرات کا موقف ثابت ہو گیا، من ذهب الى انہا صلاۃ العصری، جو اس طرف گئے ہیں کہ صلاۃ وسطی سے مراد یہ جو ہے نماز عصر ہی ہے۔ چلیے یہ دو جواب ہو گئے۔ اب آگے دیکھیے، وقد روی عن البراء بن عازب فی ذلک ما يدل على نسخ ما روی فی ذلک عن حفصة وعائشة وام کلثوم۔ یہاں دیکھیے حضرت ام کلثوم کا نام آ گیا۔ یہ تیسرا جواب کہہ لیجئے اس کو۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے، حضرت برا بن عازب کی روایت ہے ایک، جو ابھی ہم پڑھیں گے۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حفصہ، حضرت عائشہ، حضرت ام کلثوم کی مذکورہ روایت منسوخ ہے۔ کون سی روایت؟ جس میں والصلاۃ الوسطی کے بعد وصلاۃ العصر کے الفاظ کا اضافہ ہے، یہ روایت جو ہے منسوخ ہے۔ اس کی صورت اس طرح ہے، حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، نزلت حافظوا علی الصلوات وصلاۃ العصر، تو یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ وصلاۃ العصر کے اضافے کے ساتھ، اور دوسری مرتبہ وصلاۃ الوسطی تک، یعنی حافظوا علی الصلوات وصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تو یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ تو پہلے نزول میں، یعنی پہلی مرتبہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صلاۃ الوسطی کے بعد صلاۃ العصر کا بھی اضافہ تھا، اور دوسری مرتبہ جب نازل ہوئی تو صلاۃ العصر کا اضافہ نہیں تھا بلکہ صرف صلاۃ الوسطی تک تھا۔ تو ہمیں اس نزول ثانی سے کیا معلوم ہوا؟ نزول ثانی سے ہمیں 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ نزول ثانی کے اعتبار سے، نزول ثانی سے عصر کی نماز کے صلاۃ الوسطی ہونے کو منسوخ کر دیا گیا۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ عصر کی نماز کے 2 نام ہیں، ایک نام صلاۃ وسطی ہے اور ایک نام صلاۃ العصر ہے۔ اب جب ایک نام اس کا منسوخ کر دیا گیا، یعنی وصلاۃ العصری، لیکن اس کا جو حکم ہے وہ باقی رہے گا۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نسخ کی اصل میں اس کی باضابطہ تفصیل ہے کہ نسخ کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، منسوخ الحکم و تلاوت، تلاوت بھی حکم دونوں منسوخ، جیسے سورہ احزاب کی کچھ آیتیں منسوخ ہیں۔ اور دوسری قسم ہوتی ہے منسوخ التلاوہ دون الحکم، تلاوت منسوخ ہے، حکم منسوخ نہیں ہے، جیسے الشیخۃ والشیخوخۃ اذا زنیا فرجموہما۔ اور تیسری قسم ہوتی ہے منسوخ الحکم دون التلاوہ، حکم منسوخ ہے، تلاوت موجود ہے، سورہ کافرون۔ اور ایک چوتھی قسم ہوتی ہے منسوخ المطلق بالمقید، اس کو منسوخ الصفت بھی کہا جاتا ہے۔ بہرکیف حضرت برا بن عازب کی روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت حفصہ، حضرت عائشہ اور ام کلثوم کی جو روایت ہے یہ منسوخ ہے، اور جب یہ منسوخ ہے تو ظاہر سی بات ہے منسوخ پر عمل نہیں کیا جائے گا، ناسخ کے اوپر عمل کیا جائے گا، اور ناسخ جو ہے وہ قرأت مشہورہ ہے، اور اس میں والصلاۃ الوسطی کے بعد صلاۃ العصر کا اضافہ نہیں ہے۔ اب اس کا ترجمہ کر لیجیے دلیل کا۔ وقد روی عن البراء بن عازب، اور حضرت برا بن عازب سے مروی ہے کیا چیز؟ اس سلسفی ذالک، اس مسئلے میں وہ چیز ما یدل علی نسخی، جو دلالت کرتی ہے اس چیز کے منسوخ ہونے پر جو اس باب میں حضرت حفصہ، حضرت عائشہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن سے مروی ہے، یعنی ان کی جو قرأت شاذہ ہے اس کے نسخ پر برا بن عازب کی تلاوت دلالت کرتی ہے۔ اب حدیث کیا برا بن عازب کی؟ کہتے ہیں حدثنا ابو شریح، دیکھیے حدثنا ابو شریح، یہ ہے سب سے اوپر کی لائن میں، حدثنا ابو شریح محمد بن زکریا بن یحیی قال كنا محمد بن، قال حدثنا محمد بن یوسف الفریابی قال حدثنا
محمد بن فضیل بن مرزوق قال حدثنا شفیق بن عقبۃ عن البراء بن عازب قال، حضرت براء بن عازب نے فرمایا، نزلت حافظوا علی الصلاوات وصلاة العصر فقرأناها على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ، یعنی یہ آیت حافظوا علی الصلاوات وصلاة العصر یہ نازل ہوئی تو ہم دور رسالت میں جس قدر اللہ نے چاہا اسے پڑھتے رہے، ٹھیک ہے۔ ثم نسخها اللہ عز وجل، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر کے یہ آیت اتاری، فانزلہ، اس کو منسوخ کر دیا اور یہ آیت اتاری، حافظوا علی الصلاوات والصلاة الوسطی، تو گویا کہ جو قرأت شاذہ تھی اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اچھا، اب امام طحاوی کہتے ہیں فأخبر براء بن عازب رضی اللہ عنہ فی هذا الحدیث ان التلاوۃ الاولی ہی ما روت عائشۃ و حفصۃ، حضرت براء بن عازب نے یہاں یہ بتایا کہ پہلی تلاوت وہی ہے، ان التلاوۃ الاولی، پہلی تلاوت وہی ہے جس کو حضرت عائشہ حضرت حفصہ نے روایت کیا، وانہ نسخ ذلک تلاوۃ التی قامت بها الحجہ، اور یہ تلاوت اس تلاوت کے ساتھ منسوخ ہو گئی جس کی حجت قائم ہے۔ فإن قان قوله الثانی والصلاة الوسطی نسخا للعصر، تو اگر والصلاة الوسطی یہ الفاظ عصر کی تنسیخ کے لیے ہیں، یعنی اس بات کے لیے ہیں کہ عصر جو ہے منسوخ ہے، اور یہ کہ یہ صلاۃ وسطی نہیں ہے، اگر والصلاۃ الوسطی کے الفاظ اس واسطے ہیں کہ یہ صلاۃ وسطی نہیں ہے عصر، تو یہ اس بات کا نسخ ہوگا، ان تکون ہی الفضل کہاں گے، ایک منٹ، فإن کان قولہ الثانی والصلاۃ الوسطی نسخا للعصر، اگر والصلاۃ الوسطی عصر کی تنسیخ کے لیے ہے کہ یہ صلاۃ وسطی نہیں، صلاۃ وسطی نہیں، تو یہ اس بات کا نسخ ہوگا، نسخا للعصری ان تکون ہی الوسطی، فذلک نسخ لہا، تو یہ اس چیز کا نسخ ہوگا، وإن کان نسخا لتلاوت احد اسمیہا، اور اگر یہ دو ناموں میں سے ایک نام کی تلاوت کا منسوخ ہونا ہے، وہ تثبیت اسمہ الآخر، اور دوسرے نام کو ثابت کرنا ہے، فإنہ قد ثبت ان الصلاۃ الوسطی ہی صلاۃ العصر، تو پھر اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ نماز عصر ہی یہی صلاۃ وسطی ہے۔ یہ حضرت براء بن عازب کی روایت تھی۔ اب فرماتے ہیں فلما احتمل هذا ما ذکرنا ادنا الی ما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک، تو گویا کہ یہاں سے ایک اور دلیل دے رہے ہیں، اس کو آپ چوتھی دلیل بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی مفصل دلیل ہے، اس کو ہم بیان کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم براء بن عازب کی حدیث پر ایک نظر اور ڈالتے ہیں اور اس مضمون کو پوری طرح واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، براء بن عازب کی روایت میں یہ گزرا کہ یہ آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم نے اس کو ایک قرأت پہ پڑھا جب تک اللہ نے چاہا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ اتارا حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی، یعنی بعد والے نزول میں، یعنی نزول ثانی کے اندر والصلاۃ العصر کے الفاظ نہیں ہیں۔ اب یہ براء بن عازب کی جو روایت ہے، اس سے ہمیں 2 باتیں پتہ چلتی ہیں، یعنی 2 احتمال اس کے اندر نکلتے ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ نزول ثانی سے، یعنی دوسری مرتبہ آیت کو نازل کرنے سے عصر کی نماز کے صلاۃ الوسطی ہونے کو منسوخ کر دیا گیا۔ ایک احتمال تو یہ ہے، کیونکہ دوسری مرتبہ جب نازل ہوئی تو وصلاۃ العصر کے الفاظ نہیں تھے، تو ایک احتمال تو یہ ہے کہ یعنی عصر کا صلاۃ وسطی ہونا یہ منسوخ کر دیا گیا، ایک احتمال یہ ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ عصر کی نماز کے 2 نام ہیں،
تو پہلی والے نزول میں دونوں نام موجود تھے، وہ صلاۃ الوسطیٰ بھی تھا، وہ صلاۃ العصر بھی تھا، لیکن دوسرے نزول میں ایک نام کو منسوخ کر دیا گیا، لیکن حکم باقی رہا، حکم باقی رہا، یعنی صلاۃ الوسطیٰ کا مصداق صلاۃ العصر ہے، لیکن وہ صلاۃ العصر کی تلاوت یہ منسوخ کر دی گئی، اس کو بولتے ہیں منسوخ التلاوہ دون الحکم، یعنی تلاوت منسوخ ہو گئی لیکن حکم باقی ہے۔ تو یہ دو احتمال حضرت برا بن عازب کی روایت سے نکلتے ہیں۔ پھر سن لیجئے، پہلا احتمال، نزول ثانی سے اس بات کو منسوخ کر دیا گیا کہ عصر نماز وسطیٰ ہے، ایک احتمال۔ دوسرا احتمال، نزول ثانی کے ذریعے عصر کی نماز کے دو ناموں میں سے ایک نام کو منسوخ کیا گیا لیکن حکم کو باقی رکھا گیا، یعنی وصلاۃ العصر کو وہاں سے منسوخ کر دیا لیکن حکم جو تھا کہ نماز عصر ہی صلاۃ وسطیٰ، اس حکم کو باقی رکھا۔ تو یہ دونوں احتمال برا بن عازب کی روایت میں آتے ہیں۔ اب دیکھیے، امام طحاوی فرماتے ہیں کہ اب تک ہم نے جتنی روایتیں نقل کی، ان روایتوں سے یہ دعویٰ مضبوطی کے ساتھ ثابت نہیں ہوتا کہ نماز عصر ہی صلاۃ وسطیٰ ہے، کیونکہ ان کے اندر احتمالات موجود ہیں۔ تو گزشتہ روایتیں صلاۃ وسطیٰ کی تعیین پر کامل حجت نہیں بن سکتی، تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہم نے ایسی روایتوں کو تلاش کیا جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحت کے ساتھ صلاۃ الوسطیٰ کی تعیین موجود ہو۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہمیں کچھ روایتیں ملی۔ پہلی روایت وہ ہے کہ جو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے مروی۔ اب اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرۃ شاذہ یا جو اعتراض کیا گیا تھا اس اعتراض کا جواب ہے، اس جواب کی تکمیل ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مستقل طور پر یہ دلیل ہے۔ اب ایسی روایتیں پیش کریں گے جس میں صراحت کے ساتھ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ نماز عصر ہی صلاۃ وسطیٰ ہے۔ اب دیکھیے، دیکھتے ہیں، فلما احتمل ھذا ما ذکرنا، تو اب تک ہم جو ذکر کرے، خاص طور پر برا بن عازب کی روایت، اس کے ذریعے ہم نے منسوخ ہونا ثابت کیا تھا۔ تو جب ہمارے ذکر کردہ روایتوں کے اندر احتمال ہے، ادنا الی ما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک، تو پھر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایتوں کی طرف پلٹے جو اس باب میں صراحت کے ساتھ وارد ہوئی ہیں، ان کی طرف ہم نے رجوع کیا۔ تو ہمیں یہ حدیث ملی، پہلی حدیث، فحدثنا علی بن معبد قال حدثنا شجاع بن الولید قال حدثنا زائدة بن قدامة قال سمعت عاصما يحدث عن زر عن علی، حضرت علی سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں، قاتلنا الاحزاب فشغلونا عن صلاة العصر، ہم غزوہ احزاب کے موقع پر لڑ رہے تھے، فشغلونا عن صلاة العصر، حتیٰ کہ نماز عصر ہم نہیں پڑھ سکے، نہیں جنگ کی شدت نے یا کافروں نے نماز عصر سے ہمیں غافل کر دیا۔ حتیٰ قربت الشمس ان تغیب، اب یہاں قریبت قرابت ہے اور ایک نسخے میں قادت ہے، یعنی حتیٰ قادت الشمس ان تغیب، تو یہاں جو الفاظ ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ حتیٰ قریبت الشمس ان تغیب، تو نماز عصر ہم نہیں پڑھے، حتیٰ قربت الشمس ان تغیب، یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کے بالکل قریب ہو گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم املأ قلوب الذین شغلونا عن الصلاة الوسطی نارا، اے اللہ ان لوگوں کے دلوں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے غافل کر دیا، صلاۃ الوسطیٰ سے روکے رکھا، یعنی درمیانی نماز سے روکے رکھا۔ وَمَلَأْ بُيُوتَهُمْ نَارًا، اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ وَمَلَأْ قُبُورَهُمْ نَارًا، اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ تو حضرت علی کا کہتے ہیں کہ ہم غزوہ احزاب میں لڑ رہے تھے تو عصر کی نماز جو ہے ہم نہیں پڑھ سکے، تو اسی نماز کو حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ وسطیٰ سے تعبیر فرمایا۔ قال علی، حضرت علی فرماتے ہیں، کننا نرا انہا صلاۃ الفجر،
پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ صلاۃ وسطیٰ یہ نماز فجر ہے، پہلے ہم یہ سمجھتے تھے، لیکن جب حضور نے عصر کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ فرمایا تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً یہ بات ثابت ہے کہ صلاۃ وسطیٰ یہ نماز عصر ہے۔ امام طحاوی کا تفسیرہ سنیے، فہاد علی، تو یہ حضرت علی ہے، قد اخبرہ، حضرت علی یہ خبر دے رہے ہیں، انہم کانوا یرونہا قبل قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا الصبح، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت سے پہلے صحابہ یہی سمجھتے تھے کہ صلاۃ وسطیٰ یہ نماز ہے، یعنی صبح فجر کی نماز۔ حتیٰ سمعوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ یقول ھذا، یہاں تک کہ حضرات نے غزوہ تبوک کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، کیا سنا؟ کہ صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز ہے۔ فعلموا بذلک ان العصر، تو انہیں اس بات کا علم ہو گیا اور یہ لوگ جان گئے کہ صلاۃ وسطیٰ یہ نماز عصر ہی ہے۔ اب یہ بالکل واضح دلیل ہے، حضور نے نماز عصر کو صلاۃ وسطیٰ سے تعبیر فرمایا۔ ایک روایت تو یہ ہو گئی حضرت علی کی، اور ایک روایت دیکھیے، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر العقدی عن شعبۃ عن الحکم عن یحیی بن الجزار عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں حضرت علی، کہتے ہیں انہ قعد یوم الخندق علی فرضۃ من فرض الخندق، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے دن خندق کے ایک دہانے پر تشریف فرما تھے، ثم ذکر نحوہ، پھر جو ہے پہلی حدیث کی طرح آپ نے حدیث بیان فرمائی، الا انہ لم یذکر قول علی، لیکن اس میں چونکہ یہاں راوی جو ہے حضرت علی سے یحییٰ بن جزار ہیں، تو اس روایت کے اندر کننا نرا انہا صبح، یہ الفاظ اس کے اندر موجود نہیں ہیں، لیکن عن الصلاۃ الوسطیٰ کے الفاظ اس میں موجود ہیں، تو گویا کہ یہ دو حدیثیں ہو گئیں۔ آگے دیکھیے، حدثنا ابو بشر الرقی قال حدثنا الفریابی عن سفیان، کہاں گیا، عن عاصم بن ابی النجودی عن زر بن حبیش قال قلت لعبیدۃ، میں نے عبیدہ سے کہا، سلنا علی من الصلاۃ الوسطیٰ فسألہ فذکر نحوہ، میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے حضرت علی سے نماز وسطیٰ کے بارے میں پوچھیے، یہ کون سی نماز ہے، فذکر نحوہ، تو پھر انہوں نے بھی اسی طرح حدیث ذکر کی، یعنی صلاۃ وسطیٰ جو ہے یہ عصر کی نماز ہے، وزادہ، لیکن ان کی روایت میں یہ الفاظ بھی زائد ہیں، کننا نرا انہا الفجر، یعنی جیسے پہلی روایت میں تھا کننا نرا انہا صبح، اسی طریقے سے اس روایت میں بھی یہ الفاظ ہیں، حتی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ھذا، یہاں تک کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، یعنی نماز عصر صلاۃ وسطیٰ۔ یہ 1 2 3 ہو گئیں۔ آگے دیکھیے، حدثنا علی قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبید عن مرة عن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلا، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی اسی طریقے سے مروی ہے، عبداللہ بن مسعود، ان سے بھی اسی طریقے سے مروی ہے کہ نماز عصر ہی صلاۃ وسطیٰ ہے، غیر انہ لم یذکر قول علی، لیکن ابن مسعود نے اپنی روایت کے اندر حضرت علی کا یہ قول ذکر نہیں کیا، کننا نرا انہا الفجر، ٹھیک ہے۔ اور اس کی سند دیکھیے، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر عن محمد بن طلحة فذکر باسنادہ مثلہ، یہ بھی اسی اپنی سند کے ساتھ اسی قسم کی حدیث انہوں نے ذکر کی ہے۔ آگے آئیے، یہ ابن عباس کی روایت ہے، تو یہاں تک جو روایتیں تھیں حضرت علی حضرت عبداللہ بن مسعود کی، بلکہ حضرت علی کی مانی ہے۔ حدثنا علی قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا ابو عوانة عن ہلال بن خباب عن عکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزا غزوا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے گئے، فلم یرجع منہ حتی مسا بصلاۃ العصر عن الوقت الذي كان يصلي فيه، آپ واپس نہیں لوٹے حتیٰ کہ عصر کی نماز اس وقت سے رہ گئی جس میں آپ پڑھتے تھے، اور شام ہو گئی۔ اب یہاں تک بیان کر دیا، اس کے بعد ثم ذکر مثلا، پھر اسی کی طرح حدیث بیان کی جیسے اوپر والی حدیث بیان کی گئی ہے۔ اس کی اور ایک سند، حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا سعدویہ عن عباد عن ہلال فذکر مثلہ باسناد
تو انہوں نے اپنی سند کے ساتھ اسی قسم کی حدیث نقل کی ہے. اب فرماتے ہیں نیچے اور ایک حدیث ہے. حدثنا محمد بن علی بن داود البغدادی قال حدثنا محمد بن عمران بن ابی لیلى قال حدثني ابی قال حدثني ابن ابی لیلى عن الحکم عن مقسم وسعید بن جبیر عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال یوم الخندق ثم ذکر مثلا. پھر اسی طریقے کی حدیث نقل فرمائی. اب یہ تمام روایتیں جو تھیں دوسرے درجے میں یہ حضرت ابن عباس کی روایتیں تھیں. امام طحاوی کہتے ہیں فہذا ابن عباس، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. شروع میں جو حضرات ظہر کو صلاۃ وسطیٰ کہتے ہیں اس حصے میں ابن عباس کی حدیث گزر چکی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ حدیث کیا ہے کہ نماز عصر صلاۃ وسطیٰ ہے. فہذا ابن عباس یخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کر رہے ہیں انہا صلاۃ العصری، کہ صلاۃ وسطیٰ یہ صلاۃ عصر ہی ہے. فکیف یجوز ان یقبل عنہ من رأی ما یخالف ذلک، تو جب ابن عباس حضور سے مرفوع حدیث روایت کر رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ابن عباس سے ان کی وہ رائے قبول کی جائے جو ان کی روایت کردہ حدیث کے خلاف ہو، جبکہ ان کی وہ اپنی رائے اجتہادی رائے ہے اور یہ حدیث مرفوع ہے. چلیے یہ ایک مستقل حضرت علی کی روایتیں ہو گئیں، حضرت ابن عباس کی. آگے چلیے، اور یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایتیں ہیں. حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا ابو مسہر قال حدثنا صدقۃ بن خالد قال حدثني خالد بن دہقان قال اخبرني خالد سبلان ان کہیل بن حرملۃ نمری ہونا چاہیے عن ابی ہریرہ انہ اقبل حتی نزلت دمشق علی آل ابی کلثم الدوسی. حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ دمشق میں آ کر ابو کلثم دوسی کے یہاں آپ نے قیام کیا، ان کے پاس اترے. فأتی المسجد فجلس فی غربیۃ، اور اس کے بعد آپ مسجد آئے اور اس کے مغربی کنارے میں آپ بیٹھ گئے. فتذاکروا الصلاۃ الوسطی فاختلفوا فیہا، تو لوگ جو تھے درمیانی نماز کے بارے میں جو ہے گفتگو کرتے ہوئے باہم مختلف ہو گئے. لوگ درمیانی نماز کون سی ہے آپس میں تذکرہ کر رہے تھے اور ان میں اختلاف ہو گیا. فقال، تو آپ نے فرمایا اختلفنا فیہا کما اختلفتم، کہ اے لوگو ہمیں بھی صلاۃ وسطیٰ میں اختلاف تھا جیسے کہ تمہیں اختلاف ہے. وَنَحْنُ بِفِنَاءِ بَيْتِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس کے صحن میں حاضر تھے، آنگن میں. وَفِينَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ ابو ہاشم بن عتبۃ بن ربیعۃ بن عبد شمس، اور ہمارے درمیان ایک نیک شخص ابو ہاشم بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس تھے، یہ ایک نیک انسان تھے. فقال، تو انہوں نے کہا انا اعلم لکم فی ذالک، میں تمہیں اس بارے میں بتاتا ہوں کہ صلاۃ وسطیٰ کون سی نماز ہے. فاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان جریا علیہ، پھر یہ نیک شخص جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور وہ آپ سے بے تکلف تھے. جریا علیہ بے تکلف تھے، کچھ بھی پوچھ سکتے تھے. فاستأذن ودخل، وہ اجازت لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یہ دیکھیے حاضر ہوئے اور حضور سے ثم خرج الینا، حضور سے پوچھ کر ہمارے پاس آئے. فاخبرنا، اور حضور سے پوچھ کر ہمیں انہوں نے یہ خبر دی انہا صلاۃ العصر، کہ صلاۃ وسطیٰ جو ہے یہ نماز عصر ہے. یہ ابو ہریرہ کی روایت ہوگی، حضرت علی، ابن عباس، ابو ہریرہ، تین صحابہ سے. آگے دیکھیے ابو ہریرہ کی اور روایت، بلکہ اسی روایت کی سندیں کہہ لیجیے آپ اس کو. حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا احمد بن حباب قال حدثنا عیسی بن یونس عن محمد بن ابی حمید عن موسی بن وردان عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر، درمیانی نماز یہ عصر کی نماز ہے. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عفان قال حدثنا حمام عن قتادہ، اس کے بعد تحویل سند ہے. وحدثنا علی بن معبد قال حدثنا روح قال حدثنا سعید بن ابی عروبہ عن قتادہ عن الحسن
ان سمرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، یہ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مثل حدیث روایت فرماتے ہیں۔ آگے دیکھیے، امام طحاوی کہتے ہیں فہذہ الآثار قد تواترت وجاءت مجیًا صحیحا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصلاۃ الوسطی ہی العصر، یہ روایات متواترہ، متواتر کا معنی یہاں لغوی اعتبار سے یہ کثیر روایتیں، یہ روایات متواترہ وجاءت مجیئا صحیحا اور صحیح طور پر ثابت ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان میں کیا ہے، ان الصلاۃ الوسطی ہی العصر، کہ درمیانی نماز یہ عصر کی ہی نماز ہے۔ تو یہ تو مرفوع روایتیں ہو گئیں جن سے یہ ثابت ہوا کہ عصر کی نماز ہی جو ہے یہ صلاۃ وسطیٰ ہے۔ اب کچھ صحابہ اکرام کے فتاوے اور ان کے اقوال پیش کر رہے ہیں صلاۃ وسطیٰ کی تائید میں۔ وقد قال بذلك ایضا جلۃ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھیے یہاں سے اور اجلۂ صحابہ اکرام سے بھی یہی مروی ہے کہ صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز ہے۔ دیکھیے پہلی روایت، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عفان قال حدثنا وہیب بن خالد عن ایوب عن ابی قلابۃ عن ابی بن کعب قال، ابی بن کعب فرماتے الصلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر، صلاۃ وسطیٰ صلاۃ عصر ہے۔ حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عفان عن حمام عن قتادہ عن الحسن عن ابی سعید الخدری مثلا، ابو سعید خدری سے بھی یہی مروی ہے کہ نماز عصر ہی صلاۃ وسطیٰ ہے۔ حدثنا ربیع الجیزی قال حدثنا یعقوب بن ابی عباد قال حدثنا ابراہیم بن تہمان عن ابی اسحاق عن الحارث عن علی مثلا، حضرت علی سے بھی یہی مروی ہے۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا اسماعیل بن عیاش عن عبد اللہ بن عثمان عن خثیم عن عبد الرحمن بن لبیبۃ الطائفی انہ سأل ابا ہریرہ عن الصلاۃ الوسطیٰ، عبد الرحمن بن لبیبہ طائفی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا عن الصلاۃ الوسطیٰ، نماز وسطیٰ کے بارے میں، فقال، تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا سأقرأ علیک القرآن حتی تعرف، میں تمہارے سامنے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھتا ہوں جس سے تم سمجھ جاؤ گے کہ صلاۃ وسطیٰ کون سی نماز ہے۔ پھر آپ نے اس طریقے سے تلاوت کی اور فرمایا الیس یقول اللہ عز وجل فی کتابہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ نہیں فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، یعنی اس آیت میں ظہر کا بیان ہے، الی غسق اللیل، اور اس میں مغرب کا بیان ہے، ومن بعد صلاۃ العشاء ثلاث عورات لکم العتمتی، اور اس میں جو ہے عشاء کا بیان ہے، ویقول، اور پھر آپ اللہ جو حضرت کا نام ہے، پھر جو ہے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس میں صبح فجر کی نماز ہے، ثم قال، پھر اس کے بعد کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین ہی العصر ہی العصر، یعنی آپ نے پانچوں نمازوں کو ایک ترتیب کے ساتھ بیان کر دیا جس سے سننے والے کو یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو نماز عصر ہی صلاۃ وسطیٰ ہے۔ اس کو کیسے میں سمجھاتا ہوں اس کو۔ عبد الرحمن بن لبیبہ نے ابو ہریرہ سے صلاۃ وسطیٰ کا سوال کیا تو ابو ہریرہ نے جواب دیا کہ میں قرآن پڑھتا جاتا ہوں تو نماز کے مصداق سمجھتے جاؤ۔ سب سے پہلے انہوں نے ظہر کے متعلق یہ حصہ پڑھا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، اور پھر مغرب کے متعلق کیا پڑھا الی غسق اللیل، دو ہو گئیں، اور عشاء کے متعلق کیا پڑھا من بعد صلاۃ العشاء، اور فجر کے متعلق پڑھا ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور عصر کے متعلق کیا پڑھا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ۔ تو ہر نماز کو آپ نے آیت کے ذریعے پڑھا، اور جب عصر کی باری آئی تو آپ نے اس کے ساتھ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، یہ پڑھ کے آپ نے فرمایا ہی العصر ہی العصر، یعنی صلاۃ وسطیٰ یہ عصر ہی ہے، یہ عصر ہی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی مرفوع روایت تو پہلے گزر چکی ہے، اور یہاں پر خود ان کا گویا کہ یہ فتویٰ ہو گیا اور ان کا اپنا قول بھی ہوا، اس سے بھی تائید ہوتی ہے کہ صلاۃ وسطیٰ یہ عصر کی ہی نماز ہے۔ یہ گفتگو مکمل ہو گئی۔ قول اول کیا تھا؟ صلاۃ وسطیٰ ظہر کی نماز ہے، قول ثانی صلاۃ وسطیٰ جو ہے فجر کی نماز ہے، اور بیچ میں ایک ضمنی قول آیا تھا کہ صلاۃ وسطیٰ جمعہ کی نماز ہے۔
امام طحاوی نے تمام اقوال کی تردید کی، آخری قول صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز ہے، اس کی تائید پیش فرمائے ہیں۔ اب یہاں سے نماز عصر کو صلاۃ وسطیٰ کیوں کہا جاتا ہے، اس کا نام صلاۃ وسطیٰ کیوں رکھا گیا، اس کے بارے میں امام طحاوی وضاحت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں فَإِن قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی یہ کہے وَلِمَا سُمِّيَتْ صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر، کہ نماز عصر کو صلاۃ وسطیٰ کیوں کہا گیا، قیل لہ، تو اس سے کہا جائے گا قد قال الناس فی ھذا قولین، کہ اس سلسلے میں علماء نے دو باتیں کہی ہیں۔ فقال قوم، ایک جماعت نے یہ کہا سمیت بذالک، کہ عصر کو صلاۃ وسطیٰ اس لیے کہا جاتا ہے لأنہا بین صلاتین من صلاۃ اللیل و بین صلاتین من صلاۃ النہار، کہ عصر کی نماز جو ہے رات کی دو نمازوں کے اور دن کی دو نمازوں کے بیچ میں ہے، اس مناسبت سے اس کو صلاۃ وسطیٰ کہا جاتا ہے، یہ ایک قول ہے۔ وقال آخرون فی ذلک، اور دوسرے حضرات نے جو ہے، یہ آگے ہے دیکھیے عبارت، اور دوسرے حضرات نے دوسرا قول ذکر کیا ہے۔ وقال آخرون فی ذلک ما حدثنی القاسم بن جعفر، اور دوسرے علماء نے وہ بات بیان کی ہے جو مجھ سے قاسم بن جعفر نے اپنی سند سے روایت کی ہے۔ اب یہ حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں، یہ حدیث کو پڑھنے کے بعد جو ہے اس کا نتیجہ کیا ہے، دوسرا قول کیا بنتا ہے، اس کو ہم پیش کریں گے۔ قال سمعت بحر بن الحکم الکیسانی یقول سمعت ابا عبد الرحمن عبید اللہ بن محمد بن عائشہ یقول، محمد بن عائشہ یہ فرماتے ہیں ان آدم علیہ السلام لما تیب علیہ عند الفجر صلی رکعتین، جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی فجر کے وقت تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، فصارت الصبح، تو یہ فجر کی نماز ہو گئی۔ وفدی اسحاق عند الظہری، یہ جو ہے وفدی اسحاق، یہاں پر دیکھیے یہ روایت میں اسحاق کا لفظ ہے، لیکن یہ صرف ان کی روایت ہے، محمد بن عائشہ کی روایت ہے، یہ شاذ روایت ہے۔ جمہور کے یہاں جو ذبیح ہیں اسماعیل علیہ السلام ہیں، اسحاق علیہ السلام نہیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری چیز یہ کہ یہاں فدیہ کے الفاظ ہیں اور دوسرے نسخے کے اندر قربہ کے الفاظ ہیں۔ دیکھیے وہ فدیہ اسحاق عند الظہری، تو یہ شاذ روایت ہے اور محمد بن عائشہ کی روایت ہے، اس پر اعتماد نہیں ہے۔ اعتماد اسی پر ہے کہ ذبیح جو ہیں اسماعیل علیہ السلام ہیں، اسحاق علیہ السلام نہیں ہیں۔ بہرکیف یہاں روایت کے حساب سے ہم ترجمہ کرتے ہیں، وہ فدیہ اسحاق عند الظہر، اور ظہر کے وقت حضرت اسحاق کا فدیہ پیش کیا گیا۔ فصلی ابراہیم اربعن، تو حضرت ابراہیم نے 4 رکعت نماز پڑھی۔ فصارت الظہر، تو یہ ظہر ہو گئی، پہلے فجر پھر ظہر۔ وبعث عزیر، اور حضرت عزیر علیہ السلام مبعوث کیے گئے، مطلب 100 سال تک جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلائے رکھا، اس کے بعد آپ کو دوبارہ جو ہے بیدار فرمایا، تو وہ مراد ہے اس سے۔ وبعث عزیر علیہ السلام، حضرت عزیر مبعوث کیے گئے، یعنی نیند سے اٹھائے گئے۔ فقیل لہ، تو ان سے پوچھا گیا کم لبثت، آپ کتنے دن ٹھہرے؟ فقال یوما، انہوں نے کہا 1 دن۔ فرأى الشمس، تو انہوں نے سورج کو دیکھا۔ فقال او بعض یوم، پھر انہوں نے کہا نہیں 1 دن نہیں، 1 دن کا کچھ حصہ۔ فصلی 4 رکعات، تو آپ نے جو ہے 4 رکعت نماز ادا کی۔ فصارت العصر، تو یہ عصر کی 4 ہو گئی۔ وقد قیلا، اور یہ ایک قول ہے کہ غفر لعزیر وغفر لداود عند المغرب فقام فصلی 4 رکعات، کہ حضرت عزیر یا حضرت عزیر اور حضرت داؤد، ان کی جو پیغمبرانہ لغزش تھی وہ مغرب کے وقت جو ہے معاف کی گئی۔ فقامہ، تو یہ کھڑے ہوئے، اور فصلی 4 رکعات، اب اس سے مراد 2 حضرات ہیں، حضرت عزیر بھی ہیں، حضرت حضرت داؤد علیہ السلام بھی ہیں، تو 2 مختلف روایتیں ہیں۔ تو وہ کھڑے ہوئے 4 رکعت پڑھنے کے لیے، فجہدا فجلس فی الثانیہ، لیکن وہ تھک گئے تو تیسری رکعت پہ بیٹھ گئے۔ فصالت المغرب ثلاثا، اس طریقے سے مغرب کی 3 رکعتیں ہو گئیں۔ وَأَوَّلُ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ نَبِيُّنَا صلی اللہ علیہ وسلم فَلِذَلِكَ قَالُوا، اور سب سے پہلے عشاء کی نماز جس نے پڑھی وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ پوری حدیث ہم سن لیے، پوری حدیث سن لیے۔ یہ قول ثانی ہے۔ پہلا قول کیا تھا؟ چونکہ عصر کی نماز 2 نمازوں کے، رات کی 2 نمازیں دن کی 2 نمازوں کے بیچ میں ہیں،
اس مناسبت سے اس کو جو ہے عصر کی نماز کہا جاتا ہے۔ یہ پہلا قول تھا۔ دوسرا قول، ہمیں اس حدیث سے اخذ کرنا ہے۔ اس سے اخذ اس طرح کریں گے کہ اس حدیث پر غور کیجئے کہ فرضیت کے اعتبار سے سب سے پہلی نماز فجر ہے، ٹھیک ہے، اور فرضیت کے لحاظ سے سب سے آخری نماز عشاء ہے، اور ان دونوں کے بیچ بیچ عصر کی نماز ہے۔ فلذالک قالوا، اسی لیے ان حضرات نے کہا الصلاۃ الوسطی ہی صلاۃ العصر، کہ نماز وسطیٰ یہ عصر کی ہی نماز ہے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں فہذا عندنا معنی صحیح، فہذا عندنا معنی صحیح، ہمارے نزدیک یہ توجیہ صحیح ہے۔ لأن اول الصلوات ان كانت الصبح وآخرها العشاء الآخرة فالوسطى فيما بين الأولى والآخرة هي العصر، کیونکہ تمام نمازوں میں اگر پہلی نماز فجر کی ہے اور آخری نماز عشاء کی ہے تو پھر وسطیٰ وہ ہے جو پہلی اور آخری کے بیچ میں، اور وہ صلاۃ عصر ہے۔ فلذلك قلنا، اسی لیے ہم نے کہا ان الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، کہ نماز وسطیٰ یہ نماز عصر ہے۔ وہذا قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ، اور یہی ہمارے ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے یہ باب 3 نشستوں میں آج مکمل ہوا، اور ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو آئندہ نیا باب رہے گا، باب الوقت الذی یصلی فیہ الفجر ای وقت ہوا، یعنی فجر کا مستحب وقت کیا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں آپ کی خدمت پیش کیا جائے گا۔ آج اپنے سبق کو یہی موقوف کرتے ہیں۔ صلی اللہ علی نبی الکریم و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔